بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اسماء الحسنہ کی شرح میں تفصیل میں اللہ کا یہ نام یا مذلو یہ اسماء الحسنہ میں سے ایک ایسا اسم ہے جس کا عمل، جس کا ذاکر ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے مشہور ہے۔ شیخ جلال الدین محمود تبریزی فرماتے ہیں، دشمن قوی ہو، ظالم ہو اور جس سے خوف مال و جان کا ہو، عزت و آبرو کا خوف ہو، تو چاہے کہ وضو کامل کے ساتھ، کامل وضو کے ساتھ اس اسم کو 2 رکعت نماز ادا کر کے سجدے میں 77 بار یہ اسم گریہ، زاری، عاجزی و تضرع کے ساتھ پڑھے تو حق تعالی اس کو دشمن سے محفوظ رکھے گا، دشمن ذلیل ہوگا۔ اور جو کوئی روزانہ اس اسم کی تلاوت کرے 70 بار تو دشمن پاؤں پکڑنے پہ مجبور ہو جائے گا، لیکن زبان پڑھنے والی ہو، دل اعتقاد اور یقین والا ہو۔ وہ پہلے بھی کسی ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی عنہ کا جب بادشاہ وقت مخالف ہو گیا اور دلی سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا تو خلفاء اور مریدین نے خوف ظاہر کیا کہ حضرت اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہتھیار لاؤ۔ نے کہا آپ کے پاس کون سی ہتھیار ہیں؟ تو کہا کہ میرا مسلح، میرا لوٹا، میری تسبیح لاؤ۔ وضو کامل کے ساتھ مسلح بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں تضرع و زاری کے ساتھ فریاد کی۔ ادھر بادشاہ وقت اٹھا قضائے حاجت کے لیے، آگے کوئی زہریلا اژدہا اس کے انتظار میں تھا، ڈنگ مارا، وہیں ڈیر کر دیا۔ تو وہاں سے یہ مثل مشہور ہو گئی، دلی ہنوز دور است۔ تو یہ بات ہے کہ جب آپ بھی اس کامل یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، بکامل وضو کے ساتھ اس اسم کا ذکر کریں گے تو وہی صفات جو اولیاء کرام نے اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو وارد کر کے حاصل کی ہیں، ہر بندے کو یہ حاصل ہوتی ہے، لیکن ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ کسی کا جلد ہو جاتا ہے، کسی کا بدیر ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اور اسی اسم کو اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ روزانہ اپنے ذکر میں رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو، اس کے ذاکر کو سرخرو فرماتا ہے۔ 10,000 بار خلوت میں اگر یہ پڑھا جائے، یا مذلو کل جبار عنید بقہر عزیز سلطان ہی، یا مذلو، اللہ تبارک و تعالی اس دن، ان ایام میں اس کو ہر نقصان سے، ہر خوف سے، ہر ظالم و ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اور جب یہ اسم پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ پھر کسی دوسرے اسم کو، کسی دوسرے ذکر کو، کسی دوسرے عمل کو اپنی ذکر میں، اپنے عمل میں نہ لائے۔
اور اگر اس کی دعوت کرے خلوت میں تنہائی اختیار کرے اور یا اللہ ہو یا مذلو اس کی تکرار کرے تو ایک غائبانہ طاقت، ایک غائبانہ نور اس کے سامنے ظاہر ہوگا، اس سے ہم کلام ہوگا، سے ظاہر اور ہم کلام ہو کر اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو وہ پوچھے گا، تو یہ پھر اپنی مرضی کے مطابق اس سے قول اقرار کر لے، راز میں رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی تسخیر خلائق کا اس کو کیا کر دے، رتبہ عطا کر دے۔ یہ اسماء جو حسنہ ہوتے ہیں ان کے لیے خلوص نیت، خلوت، تنہائی، کامل وضو، پاکیزگی، صفائی، طہارت ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس اسم کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، اس کو عمل میں لائیں گے، تو آپ یہ ذہن میں رکھنا کہ جو خالق، جو مالک ہمارا ہے، جو رب ہمارا ہے، وہی اس کا ہے جس کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ عفو و درگزر سے کام لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حق تعالیٰ کر تو دے گا لیکن نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مستجاب الدعوات بننے کی کوشش تو کریں لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ لوگ اسم اعظم کا ورد پوچھتے ہیں اور اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو خفیہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بندہ اس اسم کے ذریعے سے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے کبھی ٹالتا نہیں۔ لیکن انسان اس میری حکمت کو، میری اس تدبیر کو جانتا نہیں ہے کہ میں نے اس کی حکمت میں، اس کی تدبیر میں، اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ تو جلد بازی سے مانگ لے گا لیکن آگے اس کے فوائد اور نقصانات سے وہ ناواقف ہوگا، تو لہٰذا بجائے فائدہ حاصل کرنے کے نقصان اٹھائے گا۔ فی الفور تو وہ تو فائدہ حاصل کر لے گا، وہ گاڑی مانگتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، اتنے عرصے سے کسی اسم کو پڑھ لیا، یا مالک ملک، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا جبار، یا قہار، یا ستار، جو بھی اسم اس کے اسم کے مطابق بنتا ہے وہ پڑھ تو لیا، اسے مل تو گیا، لیکن تیز رفتاری کے باعث ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، چلان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، کوئی چوری ڈکیتی کا الزام لگ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے اس کی حکمتیں اور اس کی تقدیریں وہی خالق جانتا ہے، وہی مالک جانتا ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھنا کہ جب کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو کہ میں جو اسم پڑھ رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، دوسرے کو کیا نقصان پہنچے گا، جو رب اس پڑھنے والے کا ہے وہی رب اس کا بھی ہے جس کے بارے میں پڑھ رہا ہے۔ وہ کمار والی بات نہ ہو نا کہ دو بیٹیاں تھیں، ایک کمار کے گھر میں، دوسری زمیندار کے گھر میں۔ تو زمیندار کے گھر میں جب وہ گیا تو وہ بیٹی زمینداروں کی کہنے لگی، ابو جی دعا کریں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہوں تو ہمارے سال بھر کا یہ فصل وغیرہ خرچہ نکل آتا ہے۔ اس نے دعا کرنی، اٹھ کے کماروں کے پاس گیا اس کی بیٹی کے، تو کہنے لگا ابو جی دعا کریں بارش نہ ہو، بارش ہو گئی تو ہمارے برتن خراب ہو جائیں گے، ہماری سال بھر کی کمائی کا محنت نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ بارش نہ ہو۔ ادھر زمینداروں کے ہاں بارش ہونے کی دعا کی، ادھر کماروں کے ہاں بارش نہ ہونے کی دعا کی۔ اب رب تو ایک ہی ہے جس سے مانگ رہا ہے، اب کس کی سنے گا، لوہار کی سنے گا یا کمار کی سنے گا یا زمیندار کی سنے گا؟ اس لیے یہ بات سوچا کریں کہ جس بندے کے بارے میں یہ بد دعا کر رہے ہیں یا یہ اسم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سوچیں کہ جو رب تمہارا ہے وہی رب اس کا ہے۔ اگر تمہیں فائدہ دے گا تو اسے نقصان دے گا، اسے فائدہ دے گا تمہیں نقصان دے گا۔ اس لیے درگزر سے کام لے۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ تقدیر کی باتیں ہیں جس کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ تو انسان جذبات میں آ کر بہت کچھ اسماء الحسنی کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں جب دشمن کے نرگے میں پھنس جائے، اس کے جال میں پھنس جائے، تو پھر دشمن سے بچاؤ کے لیے مانگنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن معمولی سی کسی تکلیف پہ، رنجش پہ، کسی ایسی بات پہ اس کے لیے بد دعا کرے تو ایسا مناسب نہیں ہے، مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔
اور مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوا دوسرے کو نقصان دینے کی، دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی، تو مسلمان کا ہے کہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔